ان قریب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، جس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس عظیم مہینے کے روزے ایمان والوں پر فرض فرمائے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک عظیم مقصد پروردگار نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ ایک ایسی صفت، ایک ایسا وصف جس کو اختیار کرنے کی بندہ 11 مہینے تک کوشش نہیں کرتا، بلکہ سوء اتفاق تو یہ ہے کہ روزے کے مقصد کو بھی اس کے ذہن کے اندر وہ رکھا ہوا نہیں ہے، نتیجتاً وہ روزے کے مقصد کو بھی صحیح طور پر پا نہیں پاتا، اور ماہ رمضان کی گزر جانے کے بعد جس مقصد کے لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے تھے اس مقصد سے ناآشنائی کی بنیاد پر وہ ویسا نہیں بن پاتا۔ ایک پرابلم ہو تو انسان سمجھے، آج کے دور کے انسانوں کے اتنے مسائل ہیں، اتنے پرابلمز ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں کام بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کہیں کوئی بہت زیادہ محنت و مشقت کرتا ہے کہ اسے معاشرے کے اندر کوئی عزت حاصل ہو جائے، کہیں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن انسان ایک پریشانی کا علاج کرتا ہے تو دوسری پریشانی دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور دوسری کا علاج کرتا ہے تو تیسری پریشانی دروازے پہ دستک دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سارے پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ رزق کی تنگی کا سولوشن، کام کی آسانی کا سولوشن، پریشانیوں سے نجات کا سولوشن، عزت حاصل کرنے کا سولوشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل جنت عطا فرمائے، اور ایک نہیں ڈبل جنتیں عطا فرمائے۔ تو سارے پرابلم کے سولوشن کے لیے اللہ عز و جل نے روزے کو فرض فرمایا، اس لیے کہ روزے کے ذریعے اللہ بندے کو متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ عظیم وصف تقویٰ کا میرے بندوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے وضاحت کے ساتھ اس نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیا تقویٰ اتنی پاورفل چیز ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم نیک بن جاؤ، یا یہ کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم نمازی بن جاؤ۔ ایک وصف کا ذکر فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اس کے لیے جو پروسیجر رکھا اس نے وہ بھی ایسا ہی رکھا کہ اگر آدمی اس پر گہرائی سے نظر ڈالے تو اس کے سامنے مقصد روزہ کھل کر کے آ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں،
انسان کہیں بھی جا کر کے گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصور نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انسان کسی کا مال کھا جاتا ہے، ڈرتا اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انسان کسی کو ستا دیتا ہے، اسے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی پریکٹس میرے بندے کو میں 1 مہینے تک کرا دوں کہ اس کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے، اور یہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، اور جب یہ وصف پیدا ہو جائے گا تو اس کی برکتیں اسے پوری زندگی نصیب ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں اس ایک عمل کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اللہ نے کتنا پیارا ارشاد بیان فرمایا. نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے. حج کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے. لیکن کسی عمل کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس عمل کا بدلہ میں خود دوں گا یا اس عمل کے بدلے میں بندے کو مل جاؤں گا، یہ نہیں فرمایا. لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو میرا مولا فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے مولا تیرے لیے، لیکن بندہ پروردگار یہ نہیں فرماتا کہ میرا بندہ تو نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں فرماتا. بندہ حج کرتا ہے کہتا ہے مولا تیرے لیے، لیکن اللہ نہیں فرماتا کہ بندہ تو حج میرے لیے کر رہا ہے یا مالدار بننے کے لیے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں فرماتا. لیکن کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کلیئر اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے روزہ میرے لیے. غریب تو بھی روزہ رکھ رہا ہے میرے لیے، مالدار تو بھی روزہ رکھ رہا ہے میرے لیے، کوئی بھی روزہ رکھ رہا ہو، اللہ اس روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک میں تو ہم اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، روزے میں بھی اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، روزے کو اللہ نے پرٹیکولر یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے؟ تو یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کسی کے لیے آدمی کھانا نہیں چھوڑتا، کسی کے لیے آدمی پینا نہیں چھوڑتا، لیکن ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو کیسا ہی دوست کیوں نہ ہو، کیسا ہی جانے والا کیوں نہ ہو، 1000 کہے کہ کھا لو، نہیں کھاؤں گا میں روزے سے ہوں. تو بندہ کھانا چھوڑ کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. پینا چھوڑ کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ چھپ کر کے بھی تو کھا سکتا ہے، چھپ کر کے بھی تو پی سکتا ہے، لیکن نہ چھپ کر کھانا کھاتا ہے نہ چھپ کر کچھ پیتا ہے. افطار تک، غروب آفتاب تک ایسا ہی بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو مولا کو اس بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ مولا فرماتا ہے میرے بندے تو نے یہ کام صرف میرے لیے کیا ہے اور میں ہی اس کا تجھے بدلہ عطا کروں گا، میں ہی بدلہ عطا کروں گا. اور جتنے بھی عمل ہیں اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، آرٹیفیشل ہو سکتا ہے. نماز کسی کو دکھانے کے لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیت نماز پڑھنے کی کیا ہے آپ کو نہیں، آپ دنیا نہیں جانتی. حج کر رہے ہیں، نہیں معلوم نیت، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ حج کر رہے ہیں نا. یہاں تک کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو لینے والا تو جانتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ روزے سے ہیں یا نہیں آپ جانتے ہیں اور آپ کا مولا جانتا ہے، کسی کو کیا خبر. تو واحد یہ عمل اتنا پیور عمل ہے، اتنا پیور عمل ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا